السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہماری سیاسی صورتحال جا رہی ہے اس کی نظریں تقریباً تمام ممالک کی دنیا کے اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن میں جو ایک ماضر آئی ہے، ایک جنگ ہے اور FIR کی بھرمار ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ PTI کا جو ایک کارنامہ تھا ہیلتھ کارڈز، اس وقت چونکہ پنجاب میں وہ زور و شور سے اس مہم کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے اور تقریباً پورے پاکستان KPK، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کا اجرا جاری ہو چکا ہے۔ اور ہم جو سب سے امپورٹنٹ بات کریں گے کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ہیلتھ میں کیا رول ادا کر رہا ہے، تو انہی تمام تر باتوں کا جواب جاننے کے لیے اس وقت میرے ساتھ ہیں سینیٹر پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر محمد ہمایوں صاحب، تو ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو چونکہ آپ کا سیاست سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، آپ سینیٹر ہیں، تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہماری سیاسی صورتحال جا رہی ہے، اکانومی ہماری تباہ ہونے کو جا رہی ہے، سوائے تمام جو 13 سے 14 PDM کی جماعتیں ہیں عمران خان کے خلاف لگی ہوئی ہیں صبح سے شام تک، اور ان کا یہی ایشو ہے یا یہی ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایم ہے کہ کسی طرح خان صاحب کو جو ہے نا وہ کھیل سے باہر کیا جائے، تو کیا کہیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ اگر ہم جو اکانومی کی آپ نے بات کی ہے نا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پاکستان کا جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے سرکولر ڈیپٹ۔ سرکولر ڈیپٹ جو 1990 میں اور اس کے بعد 95 میں جو پہلے پیپلز پارٹی نے اور پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے جو IPPs کے جو کانٹریکٹس کیے تھے جو پرابلی 2030 تک جا رہے ہیں، اس کانٹریکٹ میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ وہ جو ہے نا وہ سر چارج یا جو بھی ہو جاتا ہے ایڈجسٹمنٹ چارجز، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، یہ وہ چارجز ہیں کہ جو آپ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں، یہ پیسے ہم نے آپ کو دے نہیں دینے۔ مطلب آپ نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے 5000 یونٹ، میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم آپ سے 5000 یونٹ ہم نے خریدنے ہیں، اب آپ کو ضرورت 4000 یونٹ کی ہے، آپ نے پیسے 5000 یونٹ کے دینے، آپ نے ان کو میکسیمم کیپیسٹی جو کہ آپ کی جون میں ہوتی ہے 1 یا 2 مہینوں کی ہوتی ہے، آپ نے اس میکسیمم کیپیسٹی کے ان کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، اور سردیوں میں اور باقی دنوں میں جس میں آپ کو میکسیمم کیپیسٹی نہیں چارج ہوتی ہے تو آپ نے اس کے پیسے پھر بھی دینے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑا نقصان پچھلے 15-20 سالوں سے جو ملک کو ہو رہا ہے، اس سے بڑا نقصان اگر آپ اس کا تخمینہ لگائیں تو یہ کھربوں روپے میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2016 میں پاکستان کے پاس جو ریزروز تھے وہ اراؤنڈ $21 بلین کے تھے۔ یہاں پہ ہمارے جو ڈار صاحب ہیں ان کو ایک پتہ نہیں کیا سوچی، انہوں نے کہا میں نے ڈالر جب چڑھنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے ڈالر کو رکھنا ہے، انہوں نے $10 بلین اس ریزروز میں سے نکال کے اس ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے رکھ لیا، جو کہ ایک آرٹیفیشل تھا۔ اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا اکانومی میں وہ آپ یہ سمجھیں کہ اراؤنڈ 17.5% جو تھی نا وہ انفلیشن، یا اس کو آپ نے اننیسیسری مینٹین کرنا شروع کیا۔ اگر ہم 3.5 کو آپ دیکھیں تو وہ تقریباً $250 بلین کے قریب بنتی ہے۔ تو اوور آل 17.5% جو آپ نے اس کو آرٹیفیشلی مینٹین رکھا تھا، یہ آلموسٹ ٹچ کرتی ہے تقریباً آلموسٹ، اگر اس سب کو دیکھا جائے یہ ٹھیک ٹھاک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، جس کی وجہ سے اور اس بات کو جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ اس کو ڈارک کرو، مطلب ڈار صاحب کے لحاظ سے کرو، کہ انہوں نے ایک آرٹیفیشل ایک کرو بنایا ہوا تھا، اس کے نام سے اس کو کیا تھا، یہ وہ چیز تھی۔ اچھا، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آئی، انہوں نے بعض میجر ڈیسیجن لیے، جن میں سے ایک ڈیسیجن کیا تھا کہ اس ڈالر کو فری فلوٹ کر دو، کہ جتنا بھی اس کا لیول ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے لیول پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ واز اے میجر ڈیسیجن۔ پھر انہوں نے 1-2 اور اس قسم کے میجر ڈیسیجن لیے تھے کہ ہم نے یہ چیز چینج کرنی ہے۔ اب جب آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں، میں کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہوں، مجھے 1 سے 2 سال لگتا ہے اس چیز کو، جس کو ہم ROI کہتے ہیں، ریٹرن آف انویسٹمنٹ، یا جو بھی چیز ہوتی ہے نا اس لحاظ سے کرتے ہیں۔ PTI نے آتے ساتھ ڈیسیجنز لیے، بعض اچھے ہوں گے برے ہوں گے، اس کا ٹائم وقت بتاتا ہے کہ وہ ڈیسیجن کیسے تھے۔ اب اس میں کیا ہوا، پہلے سال ڈپ ہوئی، 1.2% پہ چلا گیا یا 2% پہ چلا گیا GDP، 6% سے جو یہ چھوڑ کر گئے تھے پرانی حکومت۔ اس ڈسپیرٹی کے باوجود جس پہ ڈار صاحب وہ کر رہے تھے، تو آرٹیفیشل اس کے باوجود انہوں نے کہا 6% ہم مان لیتے ہیں۔
उसके बाद वहां से 2% और 2% से उसके अगले साल -5%, -2% या -0.5 या -0.2% पे चला गया। तीसरे साल जब वो आया तो वो तकरीबन 4% पे आया, और उसके बाद अगले उसमें जब अभी आया तो हमने 6% को हिट कर दिया था। अब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी हर लिहाज से जितने भी, अच्छा ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने कोई जॉब क्रिएशन नहीं की। 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत 1.1 मिलियन जॉब्स पर साल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2013 से 2018 तक 1.4 मिलियन जॉब्स पर साल, 3.5 साल पीटीआई के या 4 साल समझ लो पीटीआई के 1.8 मिलियन जॉब्स पर साल। तो हम लोग तो उनसे बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऑलमोस्ट 80%, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ऑलमोस्ट 40% हम लोग बेहतर किया है, ठीक है। इस लिहाज से आप एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया। देखिए बात ही हो जाती है, मेगा प्रोजेक्ट्स इज नॉट एन इंडिकेशन, इट्स नॉट इंडिकेटर। मेगा प्रोजेक्ट्स करने में उनको इसलिए फायदा है कि वो इधर से तो कमा के बाहर लेकर जाते हैं। वो करते क्या है कि भाई ये एक पाकिस्तान स्टील है और एक इत्तेफाक स्टील है। भाई पाकिस्तान स्टील मिल मुझे 50 रुपए पर टन दे रही है, ये दूसरी जो है इत्तेफाक फाउंड्री जो है ये मुझे 70 रुपए पर वो दे रही है। क्वालिटी की बेसिस में इत्तेफाक को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। अब नंबर 1 आपने 20 रुपए महंगा बेच दिया, नंबर 2 आपने अपनी कंपनी को बेच दिया। इस तरीके से अब इसको आप क्या पकड़ेंगे? सारी चीजें तो लीगल हुई थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल दिया गया था। आपका सारा मोटरवे जो है उन्हीं के उससे बना हुआ है। तो इसी तरीके से तो इलीगल तरीके से उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। अच्छा उस चीज को देख ले, मेगा प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम के दौरान में 59 स्मॉलर एंड बिगर डैम्स, उनमें से 4 की या 6 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स ये सारी हुई हैं। उनमें से 26 जो डैम्स हैं वो कंप्लीट हो गए, जिसमें से 67,000 क्यूसिक जो फुट का जो पानी है या एकड़ पानी के लिहाज से जो उसको सैराब करता है वो आपने एनहेंस कर दिया है टू अबाउट 87। और बाकी जो आपके तकरीबन 25 से जो रह जाते हैं प्रोजेक्ट्स, वो जब कंप्लीट होंगे 2025 के लिहाज से, तो आप तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख एकड़ ज़मीन का जो पानी जो उसके लिए हो सकता है, इतना आपके पास ज़खायर बढ़ जाएंगे। सो आप एक बहुत बड़े उस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब है वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने ये कहा है कि आपका फ्यूचर जो है ना एनवायरनमेंट के साथ है, क्लाइमेट चेंज के साथ है। उन्होंने वो काम किए जो लोगों के दिमाग में उस वक्त थे भी नहीं, किसी को नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज। 4 साल पहले इमरान खान शोर मचा रहा, 4 साल नहीं बल्कि 9 साल पहले इमरान खान शोर मचा रहा था क्लाइमेट चेंज। केपी में उन्होंने 1 बिलियन ट्री सुनामी दी है। उसकी वजह से आज जो फ्लड्स आए अल्लाह ताला माफ़ी दे, उस फ्लड्स ने किसी हद तक रोका है, उन फ्लड्स को रोका है इस एनवायरनमेंट के या जो बिलियन ट्री सुनामी थी उसकी वजह से उसको रोका गया है। तो ये सारे प्रोजेक्ट ये दूर अंदेश इंसान वो कर सकता है। तो उस लिहाज से तो मेरे लिहाज से मैं किसी गवर्नमेंट को ये गेज नहीं करूंगा कि यार उसने कितने मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए। मैं देखूंगा कि उन्होंने क्वालिटेटिवली लगाए या क्वांटिटेटिवली लगाए हैं। ठीक है, क्वालिटेटिवली लगाने के लिए और बाज़ दफ़ा आपको मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने की बजाय आपको सोशल सेक्टर में आपको करना है। हेल्थ पे आपने इन्वेस्ट करना है, आपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, आपने उस लिहाज से जो सोशल सेक्टर में जो ह्यूमन फैक्टर है, जो हमारा सबसे बड़ा एक एक्सप्लोजन भी है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं बाय गिविंग टेक्निकल एजुकेशन टू द पीपल एंड एक्सपोर्टिंग टेक्निकल स्किल्स टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप उस तरफ करें। तो पीटीआई ने उस तरफ ज्यादा किया, उन्होंने हेल्थ के ऊपर लगाया है, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर लगाया है, और इस वक्त खासतौर पर ये हेल्थ कार्ड ये तो एक बहुत बड़ी बात है और उस पर भी आप करेंगे। फिर आपने जो एहसास प्रोग्राम है उस लिहाज से पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ गए हैं, क्योंकि स्टंटिंग किसी लीडर ने कभी जिक्र ही नहीं किया। इमरान खान आते साथ ही स्टंटिंग के ऊपर बात कर रहा था। मुझे उन्होंने 2010 में ये टास्क दिया था कि मैं हेल्थ पॉलिसी बनाऊं। उस हेल्थ पॉलिसी में स्टंटिंग वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसको इमरान खान ने उठा के कहा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 50% बच्चा जो है वो स्टंटिंग की वजह, 48% था स्टंटिंग की वजह से।
آج وہ 40% پہ آ گیا, 8% آپ نے کم کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں, جب آپ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو بچے آلریڈی 50%, آپ سوچیں آپ کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ آلریڈی 50% اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے کم ہوتا ہے اسٹنٹنگ کی وجہ سے. سو آپ اسی کو بہتر کرنا شروع کر دیں. جب آپ اس کو وہ روٹ کاز اس کا بہتر کر لیں گے تو آپ کی ساری چیزیں آگے آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. اس کا آئی کیو بہتر ہوگا, اس کے فزیکلی بہتر ہوگا, وہ ایموشنلی اسٹیبل ہوگا, وہ ہر لحاظ سے بہتر پرفارم کرے گا. سو اس جگہ پہ ہم نے انویسٹ کیا بجائے پل بنانے کے. وہ بھی بنائے ہیں آپ نے, باقی چیزیں بھی بنائے, لیکن ہمارا جو اسٹریس تھا دیٹ واز مور ٹورڈس جو ہیومن کے ارد گرد ہے, جو سوشل فیبرک کے ارد گرد ہے, ہم نے اس کے اوپر کیا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں یہ بیسک فرق ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, خان صاحب کو گیم سے باہر کر کے پاکستان میں الیکشن ممکن ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان میں سب سے پہلے جو ایک پاپولر لیڈر, قائد اعظم کے بعد کی بات کر رہا ہوں, فاطمہ جناح تھی. فاطمہ جناح کے خلاف کون کھڑے ہوئے تھے؟ یہی مفتی محمود اور یہ سارے لوگ تھے نا, یہ مسلم لیگ نون اور یہی سارے ان کے خلاف ہو گئے تھے نا. پھر بھٹو آیا تھا, بھٹو کے خلاف کون تھے؟ یہی مفتی محمود تھا, یہی سارے تھے. یہ مولانا فضل الرحمان کے بعد یہی سارے لوگ تھے. یہی سارے, دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم لوگ شامل نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ ذہنیت وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بھٹو کے بعد اس کو بھی انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی. عمران خان فرق ہے ان سب سے. عمران خان وہ بندہ ہے جس نے اپنے پروفیشنل لیول پہ ہائیسٹ اچیومنٹس کی ہیں. نواز شریف کی کیا اچیومنٹ ہے؟ زیرو. زرداری کی کیا اچیومنٹ ہے؟ زیرو. مولانا فضل الرحمان کی کیا اچیومنٹ ہے؟ زیرو. مریم نواز فیلئر, میڈیکل کالج میں کسی نے داخلہ بھی نہیں دیا. اچھا, اس کے بعد حسن نواز اور ان کے زیرو. یہ لوگ مطلب اپنے پرسنل لیول پہ دے آر آل زیرو, نو اچیومنٹس. اگر ان کے پیچھے سے ان کے باپ دادا کے نام وہ کیا ہے, ہاں وہ تھے تو آبا تمہارے ہی لیکن تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, یہ تو وہ لوگ ہیں. تو عمران خان از دی ہائیسٹ اچیور. اچھا, پھر اس کے بعد عمران خان وہ شخص ہے کہ جو غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں اگر کسی دریا, مجھے وہ دریا کا نام یاد نہیں ہے, جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر اس کے پارس یا پتہ نہیں اس دریا کے کنارے میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو اب عمران خان وہ شخص ہے کہ جو غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے, فیلنتھروپسٹ ہے. ٹھیک ہے. فیلنتھروپسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے, پیسے جمع کرتا ہے یا اپنے یا اوروں کے ان. اچھا, دوبارہ کر لوں اس کو. اچھا, اب یہ وہ عمران خان وہ شخص ہے جو پیسے جمع کرتا ہے, لوگوں سے پیسے جمع کرتا ہے, اس سے یہ پھر غریبوں کے لیے کام کرتا ہے. سب سے مشکل اور مہنگی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کینسر کی ہوتی ہے, فری کرتا ہے. سب سے مہنگی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ یونیورسٹی لیول کی ہوتی ہے یا وہ ہوتا ہے, فری کرتا ہے. وہ شخص کے اندر انسانیت بھری ہوئی ہے. اب اس قسم کے شخص کو جب پاور مل جاتا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتا, وہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے. تبھی جب وہ آیا تھا اس نے کیا کیا, احساس پروگرام سٹارٹ کیا. اس نے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ, کھانے کے لیے وہ کہ وہ غریب بندہ جو کہ یہاں پہ دہاڑی کے لیے 300 روپے 500 روپے کی دہاڑی لگاتا ہے, اس کو فری کھانا دے دیا, اس کو فری رہنے کی جگہ دے دیے. اس سے بڑھ کے اور کیا شخص ہو سکتا ہے؟ سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. ہم عمران خان کی اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں جو اس نے ہمیں ڈیسٹینیشن بتائی کہ مجھے یہ پاکستان چاہیے. ہاں, میں شاید عمران خان کے اس راستے کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہوں کہ یار مجھے موٹر وے لینا ہے یا ہائی وے لینا ہے یا کون سے لینا ہے, لیکن میں اس کی ڈیسٹینیشن کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ہاں, ہم میں سے بہت سارے پی ٹی آئی والے ایسے ہیں جو شاید خان صاحب کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ نہیں خان صاحب یہ آپ نے ڈیسیژن غلط لیا یا یہ کیا, اور وہ ہم سے سنتا ہے, وہ ہمیں بتاتا بھی ہے کہ یار میں نے کیوں لیا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ دیکھیں, بعض دفعہ ایک لیڈر ہے وہ کامیاب چلا جا رہا ہے. میں اپنے سرجیکل ٹیکنیک میں دنیا کے چند لوگوں میں آتا ہوں, تو جب میں کوئی چیز کروں گا اور ڈفرینٹ کروں گا, لوگ کہیں گے یہ ایسے نہیں ہوتا, تو میں کہوں گا یار دیکھو میری نالج اور میرے ایکسپیرینس کے لحاظ سے یہ بہتر ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ مجھے بتائے گا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. اینڈ رزلٹ ہی بتائے گا نا. تو اگر اینڈ رزلٹ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ میں آپ کی گروتھ بڑھنی شروع ہو گئی تھی, آپ جی ڈی پی 6% پہ لے گئے تھے 3.5 سالوں میں, جو باقی لوگ 5 سال میں لے کر گئے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ لے گئے تھے. تو اس میں مسئلہ کیا تھا؟ آپ کی ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی تھی. مسئلہ یہ ہے ان کو فکر پڑ گئی تھی, ان کو پتہ چل گیا تھا اکانومی بہتر ہو رہی ہے, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ لوگ عمران خان کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں. ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم نے اس کو 1 سال اور چھوڑ دیا تو دوبارہ ہمارے حصے میں کبھی بھی یہ حکومت نہیں آئے گی. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ دینے والے کی ذات اللہ کی ہے. جی بالکل ٹھیک. اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کرتا ہے. یا یہ بھی ان کے اندر خوف تھا کہ انہوں نے جو کیا ہوا بویا ہوا تھا اس کے احتساب کا وقت تھا, یا جو الیکشن کمیشن اوورسیز کو آپ نے ووٹ کا حق دیا اس سے بھی ان کو ڈر تھا. ان کو ہر چیز سے ڈر تھا, ہر چیز سے ڈر تھا. ہر چیز سے اس لیے ڈر تھا کہ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے ایک کام ٹھیک نہیں کیا سوائے اپنی پراپرٹیز بنانے کے. ان کے ساتھ وہ لوگ تھے, ان کی پارٹی میں وہ لوگ تھے کہ جو ججز کے ساتھ ریلیٹڈ تھے, اور وہ جج ان کے لیے جا کے ججوں کو خریدتے تھے. ٹھیک ہے نا. طاہر صاحب کا تو کیس ہے, بریف کیس کون لے کر گیا تھا؟ آج انہی کے پوتا انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا. تو یہ ہیں وہ لوگ. اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بولا تھا. عمران خان کو جب بھی کورٹ نے بلایا, چاہے وہ لوور کورٹ ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی کورٹ ہے, عمران خان وہاں ضرور گیا ہے. ٹھیک ہے. عمران خان, لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان نے, اگر آپ عمران خان کی تقریریں دیکھیں اور ان لوگوں کی تقریریں دیکھیں, ان لوگوں نے ڈائریکٹ بری باتیں کی. عمران خان نے پہلے دن کہا تھا, جس دن ہٹایا گیا تھا عمران خان, اس دن عمران خان نے کہا تھا مجھ سے, میری جان سے زیادہ ضروری چیز اس ملک کے لیے پاکستان کی آرم فورسز ہیں, بیکاز دیٹ از دا ڈیفینس. جی بالکل. ٹھیک ہے. ہاں, ہم ایز اے سٹیزنز آف پاکستان, ہم ایز اے پیپل آف پاکستان, ہم بعض چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. میرا ذاتی اختلاف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہیڈ ایکسٹینشنز نہ لے. کیوں؟ انسٹیٹیوشن میں ہر ایک بندہ ایک لیول سے آ رہا ہوتا ہے. تو اگر فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں ایک آرمی چیف کی, ضیاء الحق کی میں مثال دیتا ہوں. ضیاء الحق آیا 3 سال کے لیے آیا. سب سے پہلے تو اس کو بھٹو نے غلط طریقے سے کیا. کتنے, کوئی 12-13 جو اس سے بہتر لوگ تھے ان کو ہٹا کے یہ لے کر آئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو 9 ایکسٹینشنز دی. ٹھیک ہے. ہر ایکسٹینشن میں ایک میجر جنرل, ایک فورسا جنرل, ایک لیفٹیننٹ جنرل, ایک میجر جنرل, ایک بریگیڈیئر, ایک کرنل, ایک لیفٹیننٹ کرنل, ایک میجر, ایک کیپٹن. یہ ساروں کے اوپر اثر جاتا ہے. تو ہر سال اگر آپ ایکسٹینشن دے رہے ہو گے اتنے لوگوں کے اوپر, ان کی فیوچر کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو. تو اور چونکہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو اس میں ٹاپ کے 4-5 بندے برابر ہوتے ہیں, 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ہاں, اس میں جو میرٹ میں سب سے بہتر ہے آپ اس کو لے آؤ, سینیورٹی نہیں, میرٹ میں جو بھی آتا ہے اس کو لے آؤ. اس طریقے سے انسٹیٹیوشن پھلتا بڑھتا ہے اور بہتر ہوتا ہے. ایکسٹینشن میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشنز پاکستان میں کسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے, کسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے, کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں ہونے چاہیے. دیٹ از واٹ مائی پرسنل بلیو از, اینڈ دس از واٹ آئی ہیو شیئرڈ ود مائی لیڈر ایز ویل. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کا مسئلہ کچھ اور ہے. پاکستان مسئلہ اتنا پرانا ہے, اتنا وہ ہے, اس چیز کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگ جائے گا. ابھی عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسے, لیگل کاروائی کریں گے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں نے پوچھا لائر سے, میں نے کہا کیا میں کسی جج کو سو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل کر سکتے ہو. کیا میں کسی جج کے, دیکھیں ایک جج بھی تو لا سے اوپر نہیں ہے نا. اگر ہم دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز ہیں جو لا بناتے ہیں. اس لا کو انٹرپریٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ اٹھا لیں, وہ اٹھا لیں, آپ گلاس اٹھا لیں. ٹھیک ہے, سوری. ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے,
اب اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ سپریم ہوتا ہے, سب سے سپریم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم کانسٹیٹیوشن بناتے, کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. کانسٹیٹیوشن بنانے والے کون ہیں؟ لا میکرز ہیں. کانسٹیٹیوشن اب جب لا میکنگ ہو جاتی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے والے کون ہیں؟ ججز ہیں, ٹھیک ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کرنے والے کون ہیں؟ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو جو پارلیمنٹیرین ہے وہ ان سب سے سپریم ہو گیا نا. پارلیمنٹیرین کو الیکٹ کون کرتا ہے؟ عوام. تو سب سے اوپر کون آ گئی؟ عوام. پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ سب سے سپریم باڈی کے پاس جاتے ہیں, عوام کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں آپ اپنا مینڈیٹ دوبارہ دیں. پی ٹی آئی کو دینا ہے, پی ایم ایل این کو دینا ہے, جس کو دینا ہے اس کو اپنا دے دیں. But that is what we are asking for. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں اب یہ لوگ خان کو روکنے کے چکروں میں ہیں, لیکن یہ روک نہیں سکیں گے. وہ روک ایک نہیں سکیں گے کہ عمران خان وہ شخص ہے جو پرسسٹنٹ ہے, جس کے اندر یقین ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں, یہ اس یقین کے ساتھ ہے, اس کے اندر وہ زنجیریں کٹ چکی ہیں, یہ ذہنی غلامی سے نکل چکا ہے, آگے آزاد ہو چکا ہے. یہ باقی لوگ آج بھی غلام ہیں, تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں. آپ بھکاری ہو, ہم تو نہیں ہیں. ہم غریب لوگ ضرور ہیں, ہم بھکاری نہیں ہیں. غربت میں اور بھکاری میں فرق ہے. ایک غریب آدمی خوددار ہوتا ہے, ایک بھکاری جو ہوتا ہے نا وہ خوددار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ کیا الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے یا اس سے پہلے بھی ممکن ہے؟ جیسے ابھی چیک گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے تقریباً جنرل الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے الیکشن کمیشن کس طریقے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں 6 مہینے 7 مہینے لگیں گے. الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہو. دیکھیں فرض کرے صحیح چل رہے ہیں, آج میں پرائم منسٹر ہوں, میں کل اعلان کر دیتا ہوں کہ یار میں اسمبلیز ڈیزالو کر لیتا ہوں, تو اب میں الیکشن کمیشن مجھے کہے گا کہ میں سال کے لیے میں تیار نہیں ہوں. کیا وہ مجھے یہ کہہ سکتا ہے؟ وہ نہیں کہہ سکتا. اس کو تیار ہونا پڑے گا. آج ایک بندے کی کسی وجہ سے ہم کسی بندے کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی جگہ نہیں جی ہم لوگ 6 مہینے تک نہیں کر سکتے. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تمہارا مینڈیٹ ہے. تو الیکشن کمیشن کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن ایز این انسٹیٹیوشن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے شفاف طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک بل لے کر آئے تھے جو ای وی ایم والا تھا, الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین تھی. اب اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ان میں سے کسی نے سمجھا بھی تھا, لیکن وہ اس کو کرنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے اس کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ سمجھے. وہ مشین کیا تھی؟ وہ ایک ایسی مشین ہے جس کا تعلق انٹرنیٹ سے نہیں ہے, تو اس کو ہیک نہیں کر سکتے آپ. اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اندر جیسے یہ کیلکولیٹر ہے, اس کے اندر میں جب ایک بٹن دباتا ہوں وہ 9 کا ہنسا آ جاتا ہے, 9 × 5 کروں گا تو اس کا وہ آ جائے گا. اسی طریقے سے اس مشین کے اندر بھی لوگوں کے شناختی کارڈ سٹورڈ ہیں جو اس علاقے کے, جو اس پولنگ سٹیشن کے ہیں, ٹھیک ہے, ود پکچرز اینڈ ایوری تھنگ. وہ اپنے ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے. کس سے لیا ہوا ہے؟ نادرا سے لیا ہوا ہے. اب میں آیا, میں نے اپنا شناختی کارڈ نکالا, میں نے اس میں نمبر ڈالا, اس نے میری تصویر نکال دی. آپ نے ویریفائی کر دیا, جو وہاں کا آر او ہے اس نے ویریفائی کر دیا کہ ہاں جی یہ ڈاکٹر ہمایوں ہی ہے. اب جب انہوں نے اوکے کر دیا, اب اس مشین نے دوبارہ میرا شناختی کارڈ نہیں کھولے گا. یہ تو اس میں جعلی ووٹ نہیں پڑے گا. جو ہمارے مرے ہوئے لوگ ہر 5 سال بعد آ جاتے ہیں نا قبروں سے نکل کے ووٹ دینے کے لیے, اب اس میں ان مرے ہوئے لوگوں کو کہا کہ یار آپ ریسٹ ہی کرو. اب یہاں صرف زندہ لوگوں کے ووٹ رہ گئے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو یہ پہلے روکتا ہے. نمبر 2, میں گیا ہوں, میں ان پڑھ آدمی ہوں, میں نے تصویر دیکھی ہے پتنگ کی, میں نے تصویر دیکھی ہے کتاب کی, میں نے تصویر دیکھی ہے تیر کی, میں نے تصویر دیکھی ہے تلوار کی, میں نے تصویر دیکھی ہے شیر کی, میں نے تصویر دیکھی ہے گیدڑ کی, اور میں نے تصویر دیکھی ہے بلے کی, ٹھیک ہے. میں نے بلے کے اوپر بٹن دبایا, ایک کاغذ نکل آیا, اس کاغذ کے اوپر بلے کا نشان ہے. میں ان پڑھ ہوں, میں نے بلے کے نشان لے کر ایک ڈبے میں ڈال دیا, میں نے فزیکل ووٹ کاسٹ کر دیا کہ نہیں کر دیا.
اور چونکہ میرا بایومیٹرک تھا تو میرا وہاں پہ بھی ووٹ الیکٹرانک ہو گیا. اب ہوا کیا, سارا دن اسی طرح ہی ہوتا رہا. اینڈ میں کیا ہوا, آپ نے آ کے ایک بٹن دبایا, فائنل رزلٹ دیا, اس نے آپ کو 5 سیکنڈ میں آپ کو رزلٹ دے دیا. آپ نے اسی کا بار کوڈ لے کر آپ نے لوگوں کو بھیج دیا اور اس کو ای میل بھی کر دیا. آپ نے واٹس ایپ بھی کر دیا, وہ ای میل بھی کر دیا, 5 سیکنڈ میں ہو گیا. فرض کرے رزلٹ آیا, میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پسند, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. وہ ڈبہ پڑا ہے, ڈبے کے اندر فزیکل ووٹ کاسٹ ہے. اب آپ اس کو گن لو جیسے آج گنتے ہیں. اس میں دونوں ہے, الیکٹرانک بھی ہے اور فزیکل بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. ان کو پتا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اس کی دیکھیں پی ایم ایل این اور پی 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 یہ اپنے ووٹس اپنی سیٹیں جیتتے ہیں دھاندلی کے ووٹوں سے. پنڈی میں ابھی کیا ہوا ہے, پنڈی میں یہ ہوا ہے کہ 1500 ووٹ پی ٹی آئی والے کے انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں, اور پی ٹی آئی والا کتنے 49 ووٹ سے ہارا ہے. آپ سوچیں 1500 ووٹ آپ وہ کر رہے ہیں اور وہ 50 ووٹوں سے ہارا ہے. یہ دھاندلی اس میں نہیں ہوگی, ان کو سوٹ نہیں کرتا, ان کو سوٹ کرتا ہے دھاندلی زدہ سسٹم. تو اس وجہ سے یہ اس میں جانا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو باقی رہ گئے اوورسیز والے. اوورسیز والوں کا حق ہے ووٹ دینا. میں انٹرنیشنل چیپٹرز کا سیکٹری تھا, میں 30,000 بندوں کا ووٹ پاکستان میں بیٹھے ان کو ووٹ دلواتا تھا. مونکی سروے ایک چھوٹا سا وہ سافٹ ویئر ہے, ہم نے وہ سافٹ ویئر خریدا تھا. اس سے وہ سافٹ ویئر ایک دفعہ آپ کے ای میل میں آتا ہے, آپ ہی کے ای میل میں آئے گا, آپ ایک دفعہ کھولیں گے دوبارہ کھلے گا نہیں. سو دیر آر سسٹمز جو میں کر سکتا ہوں. تو اگر پاکستان الیکشن کمیشن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہاں اگر دل ہی نہ چاہیں تو باتیں ہزار ہیں. بالکل باتیں ہزار ہیں, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہے. اچھا سر, صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کی اہمیت پہ کیا کہتے ہیں آپ, اس کی افادیت کیا ہے؟ سر جی, دنیا میں مختلف قسم کے اکنامک شاکس آتے ہیں. جیسے اب یہ سیلاب آیا, یہ ایک اکنامک شاک ہے. اس جو آپ کے بہت سارے لوگوں کو جو پہلے جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں, یہ پاورٹی لائن سے اوپر ہوتے ہیں نا, وہ شوق پاورٹی لائن سے نیچے کر دیتا ہے. فار ایگزامپل میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا میں لائف سٹاک ہے, میرے لائف سٹاک میں لوگ وہ سارے جانور وہ مر گئے, تو میرا جو ذریعہ معاش ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو میں پاورٹی لائن سے نیچے آ جاؤں گا. اس طریقے سے جو سب سے بڑا ہوتا ہے, نارملی ہمارے کیا ہوتا ہے, پورے خاندان میں ایک بندہ کما رہا ہوتا ہے, 6 کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بندہ اگر بیمار ہو جائے, یا وہ بندہ ایک مر جائے, یا وہ بندہ کچھ ہو جائے, تو ہماری پوری سسٹم جو ہے نا وہ رک جاتا ہے. آپ کو پھر بیماری کے لیے خدا نہ خواستہ مجھے فرض کریں مجھے اپینڈکس ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, میں چلا گیا ہوں, 50-60 ہزار روپے ہو گیا, میرے پاس رکشا ہے, میں رکشے چلاتا ہوں. اب میرے بچوں کے پاس تو کوئی میرے پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں گے, رکشا بیچ دیں گے. تو اس کی وجہ سے ہماری جو ہیلتھ شاک کی وجہ سے نا, اچھا یہ جتنے بھی اکنامک شاکس ہیں ان میں سے 50% جو شاک ہے, اکنامک شاک جو فیملی کو نیچے لے کر آتی ہے, وہ ہیلتھ شاک ہے. ہیلتھ کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے سیفٹی نیٹس بناتے ہیں. یہ جو انشورنس ہیلتھ پرووائڈر ہے, یہ سیفٹی نیٹ ہے. پاکستان میں کبھی کسی نے سٹارٹ نہیں کیا. عمران خان کے ویژن کے لحاظ سے انہوں نے بات کی تو پہلے کوئی نہیں آ رہا تھا, صرف اور صرف اسٹیٹ لائف والے آئے, کیونکہ گورنمنٹ والے تھے, انہوں نے کہا چلو ہم کرتے ہیں. کے پی میں کیا بریلینٹ رزلٹ. پھر پورے پاکستان میں جتنے بھی انشورنس والے سارے بیچ میں کود پڑے گے, یار اس میں تو فائدہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ہے کیا, اس کا کانسیپٹ کیا, کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی ہاسپٹلز بن رہے تھے, بڑے چھوٹے ہاسپٹل بن رہے تھے, وہ آپ کے بڑے شہروں میں بن رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ بزنس ہے, وہاں پہ پروفیٹیبلٹی ہے. جو پیریفری ہے گاؤں میں, وہاں پہ کوئی پروفیٹیبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہیلتھ نے یہ کیا, انہوں نے ایک سٹینڈرڈ کیا کہ منیمم یہ منیمم سٹینڈرڈ ہے, یہ بنا لو, یہ آپ کے ٹک ہو جائے تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے تحت آپ کا ہاسپٹل ہیلتھ کارڈ کے سسٹم میں آ جاتا ہے. اب آپ کا کوئی بھی مریض جو کہیں سے بھی آتا ہے, آپ کے ادھر آ کے آپریشن کرائے گا, وہ فری کرائے گا, آپ کو انشورنس والے پیسے دے دیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے, جتنے بھی پبلک سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر تھا نا, وہ پیریفری میں چلا گیا ہے. ہاسپٹلز وہاں بنانے شروع کر دیے ہیں. اب مریضوں کو اپنے گھر کے قریب فیسلٹیز مل گئی ہیں. لیکن فرض کریں ہم نے ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی آف چیئرمین, ہم نے کل پیمز کا ایک دورہ کیا.
وہاں پہ جو کارڈیک وارڈ ہے اس نے کہا جی ہم روزانہ کے کتنے بھی جو سٹینٹس ڈال رہے ہیں ہارٹ میں فری آف کاسٹ ڈال رہے ہیں. 4 سے 5 لاکھ روپے ہے فری آف کاسٹ. پھر ہیلتھ کارڈ پلس آ رہا ہے جس میں کیا ہے رینل ٹرانسپلانٹ, جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کہلاتا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ, وہ بیچ میں ڈال دیا. آہستہ آہستہ دوائیاں بیچ میں ڈالنی شروع کر دی, آہستہ آہستہ اور ٹریٹمنٹس بیچ میں ڈالنی شروع کر دیے. تو اب کیا ہو رہا ہے, جو غریب ہے نا اس کو فری آف کاسٹ معیاری ٹریٹمنٹ آ رہی ہے. یہ یاد رکھیں یہ اس بندے کی سوچ ہے جس نے شوکت خانہ بنایا جس میں سے 2 بیڈ ہیں, ایک بیڈ میں مفت والا ہے اور ایک بیڈ میں پیسے والا ہے. ان کی ٹریٹمنٹ ایک جیسی ہو رہی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں, کلثوم میں, آغا خان میں, ہر جگہ پہ ہیلتھ کارڈ کے لحاظ سے جو کارڈیک والے ہیں, جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے, ان کے جو فری والا ہے اور جو پیسے دے رہے ہیں برابر آ رہے ہیں. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا وہ دیا ہوا ہے. اب اس میں ان کو پیسہ نہیں ملتا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی بڑا کام عمران خان کر گیا ہے کہ یہ اکیلا ایک کام عمران خان کو اگلے 10 الیکشن جتوا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ لوگ اس چیز سے ڈرے ہوئے. اچھا پھر ایک اور چیز جو یہ نہیں سمجھتے, پچھلے 4 سالوں میں ہر سال 40 لاکھ نیا ووٹر آیا ہے. 1 کروڑ 60 لاکھ ہو گیا. یہ 1 کروڑ 60 لاکھ ووٹر ینگسٹرز ہیں. ینگسٹر سارا پی ٹی آئی ہے. اگر سارا نہیں ہے 100% نہیں ہے تو 80% پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے. 1 کروڑ 60 لاکھ کا 80% کتنا ہو جاتا ہے, یہ تقریباً آلموسٹ سمجھ لے کروڑ سے 1 کروڑ 20 لاکھ ہو گیا. یہ پی ٹی آئی کا ورکر آ گیا. پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے کتنے ووٹ لیے تھے, 1 کروڑ 60 لاکھ. باقی انہوں نے کتنے لیے تھے, 1 کروڑ 30 لاکھ. اس میں 1 کروڑ 60 لاکھ میں آپ 1 کروڑ 30 لاکھ اور ڈال دو, وہ 3 کروڑ پہ پہنچ گیا ہے. یہ لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ اس سے بھی کم ہو اس سے کم ہو گئے اگر اتنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو سمجھ نہیں, کیونکہ انہوں نے انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کیا. انہوں نے انویسٹ کس پہ کیا, سڑکوں پہ. جج صاحب نے بڑی قابل غور بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ وہ انسانوں پہ انویسٹ کیا, نہ کہ انہوں نے بلڈنگز بنائی, روڈ بنائی جن میں سے کمیشن حاصل کر کے اپنی دکان چمکائی جائے. تو یہ ایک بڑی قابل توجہ سی بات ہے. جج صاحب بہت سی باتیں ہوئی ہیں. سر آپ کی لائف کے بارے میں ماشاءاللہ چند نامور سرجن میں دنیا میں آپ کا نام ہے, تو سر آپ کی لائف کیسے شروع ہوئی اور آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی ناظرین ہمارا جانا. دیکھیں اس طرح ہے کہ میں بیسیکلی میری ایجوکیشن پہلے حسن ابدال, اس سے پہلے یہ جو سینٹ میریز ہے, پھر حسن ابدال, اور حسن ابدال کے بعد ایومل کالج, وہاں سے میں انگلینڈ چلا گیا, FRCS کیا, اس کے بعد پلاسٹک سرجری میں کیا, واپس پاکستان آ گیا کیونکہ میں ہمیشہ پاکستان میں رہنا چاہتا تھا. کام شام ہو رہے تھے, اللہ کا شکر ہے میں پروفیشنلی گرو کر رہا تھا. میں انٹرنیشنل پبلیکیشنز کر رہا تھا, پریزنٹیشنز کر رہا تھا, میں انٹرنیشنل سوسائٹیز کا پریزیڈنٹ بن رہا تھا. مطلب ہر لحاظ سے میں لیکن میں جب بھی ٹی وی میں دیکھتا تھا, میں لوگوں کو یہ جو کہتے ہیں نا آپ گالیاں دیتے ہو, میں دل سے گالیاں دیتا تھا کہ یار یہ کیا ملک کے ساتھ کر لیا ہے, کیا کر لیا. تو 2006 کی بات ہے, 7 کی بات ہے, میں یہی سب کچھ ہو رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے. پھر میں نے اپنے, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سونے لگتے ہیں نا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ نے آنکھیں بند کی ہوتی ہے, آپ سو نہیں رہے ہوتے لیکن آپ سونے والے ہوتے ہیں. تو اس میں کہتا ہوں اکثر شب تنہائی میں چند لمحے نیند سے پہلے, ٹھیک ہے, آپ سوچتے ہو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ ملک میں لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوں, بھائی تو نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ جن کو عقل اور شعور زیادہ ہے اور نالج بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر سامنے نہیں آئیں گے, وہ ڈریں گے, جیسے عمران خان کہتا ہے خوف کی وجہ سے کہ بھائی میری یہ انکم کم ہو جائے گا, اس خوف کو دور کر کے ہم سامنے آئے. تو میں نے کہا کہ یار میں آنا چاہتا ہوں. مجھے میرے دوستوں نے, مجھے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے انوائٹ کیا, مجھے نون لیگ والوں نے انوائٹ کیا, مجھے پی ٹی آئی سے کسی نے انوائٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں نے جو میرے دوست تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کو میں نے کہا یار, میں نے کہا میں آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتا. کیوں؟ میں اگر نواز شریف کو مان بھی لوں کہ وہ لیڈر ہے, میں مریم کو کیوں مانوں گا. مطلب میں دیکھیں میرے لحاظ سے اعتزاز احسن, چلو بی بی کو مان لیتے ہیں, بھٹو کو مان لیتے, بادل نخواستہ زرداری کو مان لیا,
وہ بلاول کے پیچھے کیوں کھڑا ہو؟ بلاول اس کو کیا سکھائے گا؟ وہ اس کو کیا چیز بتائے گا؟ بالکل وہی وراثتی سیاست، وہ کیا بتائے گا؟ بلاول کو تو خود کچھ نہیں آتا. اسی طریقے سے مریم نواز، میں چودھری نثار کو داد دیتا ہوں. اس نے کہا یار نواز شریف ٹھیک ہے، شہباز شریف ٹھیک ہے، مریم کو کیا پتا، وہ مجھے سکھائے گی. یہ باقی سارے لوگ غلامانہ ذہن والے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یار میں ادھر نہیں چل سکتا. سملرلی پیپلز پارٹی، میں نے کہا یار میں مجھے بے نظیر پسند تھی، بڑی ووکل تھی. مجھے بھٹو بھی کسی حد تک ٹھیک لگتا تھا، لیکن مجھے زرداری صاحب نہیں، میرے دماغ کو نہیں سمجھ آتی، نہیں ایکسیپٹ کرتا تھا. بلاول میرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، وہ مجھے کیا سکھائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک دن اسی طرح ہی ہوتے کہ ایک جگہ میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، یہ پی ٹی آئی والے کسی جگہ کسی چیز پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو میں کھڑا تھا. تو وہاں پہ 2-3 بندے آئے، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی اور سردار رضا طارق. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کبھی دیکھا نہیں. میں نے کہا یار میں ویسے انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ آلریڈی. میں نے کہا یار میں دور رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں، ہمارے آفس آئیں، جمعے کے جمعے گھنٹہ میں دے دیا کریں اور آپ دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے. ادھر سے میں سٹارٹ ہوا. تو انہوں نے پھر میں کوئی بیچ میں لقمہ دے دیتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا ٹھیک ہے. کرتے کرتے انہوں نے مجھے پوزیشنز دینی شروع کر دی. دیٹ از ہاؤ آئی انٹرڈ انٹو پالیٹکس. ٹھیک ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جس نے خان صاحب کو نہ کہا ہوا ہے. یہاں تک کہ جب جہانگیر ترین کے لیے عمران خان نے جو ہماری کیا کہہ سکتے اسے سی ای سی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آپ، چونکہ پرویز خٹک چینج ہو گیا تھا، وہ چیف منسٹر بن گیا تھا، تو ان کی سیٹ جو سیکرٹری جنرل کی تھی وہ ہٹا دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم جہانگیر ترین کو بناتے ہیں. میں ان میں سے تھا جس نے ووٹ اگینسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جہانگیر ترین کی ایک پالیسی کے لحاظ سے میں اس سے ایگری نہیں کرتا تھا. جہانگیر ترین نے مجھے خان صاحب کے آفس لے گیا تھا. خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب ڈاکٹر ہمایوں میری بات نہیں مانتا. خان صاحب کا جواب تھا یہ میری بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ میں ایک پرنسپل پہ، میں عمران خان کے ویژن میں اس کے ساتھ ہوں، میں ادھر ان کے ساتھ ہوں. ہو سکتا ہے وہ بعض فیصلوں میں اس کے ساتھ نہ ہوں، جو چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ایگری نہ کروں. میں کہوں کہ سر اس سے بہتر یہ طریقہ ہے، میرا اپنا دماغ کام کرتا ہے نا، غلط کرتا ہے صحیح کرتا ہے، میں وہ ہے. تو اس لحاظ سے تو وہاں سے میں نے جوائن کیا. اچھا، اب اس دوران میں اپنے پروفیشن میں ترقی کرتا گیا. میں اس وقت انٹرنیشنل فیکلٹی میں ہوں. میں سال میں 4 یا 5 مرتبہ انٹرنیشنل اور مختلف جو لیکچرز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے، یا جو کانفرنسز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے میں لیکچرز دیتا ہوں. اگلے ہفتے میں ٹرکی جا رہا ہوں، وہاں پہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف ایستھیٹک پلاسٹک سرجنز ہیں، اس میں میرے 2 لیکچر ہیں، میں ادھر دے رہا ہوں. اس طریقے سے میں وہ کرتا ہوں. تو مجھے ذرا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جب میں داد دیتا ہوں عمران خان کی، جب وہ 2018 میں پرائم منسٹر بنے، انہوں نے مجھے سپٹمبر میں بلایا اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا چاہیے. میں نے کہا عمران بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اس وقت فائنینشیل اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہوں. پھر انہوں نے مجھے تیسری دفعہ بلایا. چوتھی دفعہ میں نے انہیں کہا کہ عمران بھائی میرے ساتھ یہ جو باقی پوزیشنز ہیں وہ نہیں چل سکتی، میں سینٹ کے لیے کوشش کر سکتا ہوں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ٹائم دے سکو گے؟ میں نے کہا ہاں دے سکوں گا. اس میں بھی جب میرا نام آیا انہوں نے ریزرویشن شو کی کہ ہمایوں ٹائم نہیں دے سکے کہ وہ بہت بزی ڈاکٹر ہے. پھر مجھے ان کو ٹیکسٹ کرنا پڑا کہ عمران بھائی مجھے یہ پتہ چلا ہے، مجھے یہ سیف اللہ نیازی نے بتایا کہ آپ کو یہ ریزرویشنز ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں سینٹ میں آپ کو ٹائم دوں گا، میں دوں گا. پچھلے 1 سال میں سینٹ کے جو ہمارے لیڈر آف دی جو ہاؤس تھے، اس کے بعد 2nd ہائیسٹ اٹینڈنس میری تھی. ٹھیک ہے، سو میں ٹائم دے رہا ہوں، میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں. تو ہر لحاظ سے، تو اس لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے میں کوشش کی ہے کہ اپنے پروفیشن کو اور ان کو ایک ساتھ لے کر چلو. جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب ہم جہاں بیٹھے ہیں، چونکہ سیاست کے ساتھ آپ سماج کی بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں اپنے پروفیشنل کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے. یہاں کلینک جو آپ، دیکھیں یہ کلینک بیسیکلی میرا کلینک ہے جو میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، اور اس کو یہاں پہ میں مینلی ایستھیٹک سرجری اور ایستھیٹک میڈیسن پریکٹس کرتا ہوں.
اس میں عوام کی وہ تو نہیں کہوں گا، فلائی بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہاں ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں، جیسے بیچارہ کوئی غریب ہوتا ہے، اس کے برنز کی وجہ سے ان کے بال نہیں ہوتے تو میں ان کے لیے فری کر دیتا ہوں، یا اگر کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے، کسی کی ناک ہے اور ان کی شادی نہیں ہو رہی تو آئی ڈو اے چیریٹی ورک، لیکن بہت کم ہوتا ہے. لیکن دس از واٹ آئی ڈو اوور ہیئر. اور یہاں پہ میں انٹرنیشنل کانفرنسز بھی کرتا ہوں، یہاں پہ میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، باہر سے بھی ڈاکٹرز آتے ہیں میرے پاس ٹرین ہونے کے لیے. سو اوور آل میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز دس کنٹری. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دیں گے کیمرے میں دیکھ کے، عوام کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جیسے آپ کی سوچ ویسے آپ کے لیڈر. آپ اپنی سوچ بدل دیں گے، آپ کے لیڈر بدلنا شروع ہو جائیں گے. آپ اپنی سوچ بدل دیں گے، آپ اپنی تقدیر بدلنا شروع کر دیں گے. آپ اپنی سوچ بدل دیں گے، آپ کی زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی، آپ کی آخرت بدل سکتی ہے. وہ سوچ کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جب نکلے تھے، وہ اس سوچ سے نکلے تھے کہ میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، لیکن راستے میں رکے، انہوں نے قرآن سنا، انہوں نے اپنی سوچ بدل دی. وہ مسلمانوں کے وہ لیڈر بن گئے تھے کہ جن کے زمانے میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی تھی. تو عوام کے ہاتھ میں ہے اس ملک کی تقدیر، لیڈروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ لیڈر الیکٹ کرتے ہیں، آپ نے سوچ کے الیکٹ کرنا ہے کہ اس ملک کے لیے وہ کون خوددار لیڈر ہے. وہ یہ نہیں کرنا کہ وہ کون بھکاری لیڈر ہے. آپ نے خوددار لیڈر کی طرف جانا ہے، جو آپ کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے، جو آپ کے لیے کام کر سکتا ہے. آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے بچوں کی تقدیر بدل جائے گی. اور میرے لحاظ سے ایز آف ٹوڈے عمران خان سے بہتر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو آپ کا سوچتا ہے. اس کو اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے. اس نے آج بھی اپنی جتنی بھی جائیداد ہے سب شوکت خانم کے نام دی ہوئی ہے. کسی اور لیڈر نے اپنی جائیداد دی ہوئی ہے کسی فلانتھروپسٹ کے لیے؟ نہیں. اس سے بہتر شخص آپ کو ملے گا نہیں، اس سے بہتر موقع آپ کو ملے گا نہیں. اگر آپ نے گنوا دیا ہے، مجھ پہ یا میرے جیسے بہت سارے لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا، آپ پہ اثر ہوگا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ حافظ.